بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، ہماری گفتگو مفہوم مخالف کی قسموں میں سے مفہوم حصر کے بارے میں جاری و ساری تھی، اور ہم نے مفہوم حصر کے بارے میں کافی حد تک گفتگو بھی کی ہے، اور ہم نے ان الفاظ کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ پوائنٹس جو ہے وہ پیش کیے تھے کہ جو حصر پر دلالت کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ مفہوم حصر کے بارے میں ہی ہوگی، لیکن آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل اگر لایا جائے تو بھی یہ توسیط حصر پر دلالت کرے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں، یہ عربی جو گرامر کے اعتبار سے مبتدا کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی جو خبر آتی ہے، زید قائم، زید جو ہے کھڑا ہے مثال کے طور پر۔ لیکن اگر کوئی شخص مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر منفصل کو لاتا ہے، جیسے مثلا زید هو القائم، مثال کے طور پر اگر یہ کہتا ہے، تو یہاں پر یہ جو ہوا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ضمیر فصل ہے۔ مبتدا اور خبر، زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، اس کے درمیان میں جو آ گئی ہے یہ ہوا ضمیر ہے۔ اسی طرح صادق آل محمد کا یہ جو فرمان ہے، الکافور والحنوت، کافور ہی حنوت ہے، یہ دیکھ یہاں پر کافور مبتدا، حنوت خبر ہے، اس کے درمیان کیا ہے؟ یہاں پر ہوا، یہاں پر جو ہے وہ ضمیر واقع ہو گئی، ان کے درمیان میں یہ ہوا آ گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں علماء، کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کا ہو، اس قسم کا کوئی جملہ آپ کو ملے جہاں پر مبتدا اور خبر کے درمیان میں ضمیر فاصل موجود ہو، تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی حصر پر، یہ جملہ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی قائم صرف زید ہے، یعنی کوئی اور نہیں ہے۔ کافر صرف حنوت جو ہے صرف کافر کے ذریعے ہی ممکن ہے، یعنی کوئی اور چیز جو ہے ہم ایزا حنوت کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اگرچہ بہت ساری خوشبو والی چیزیں موجود ہو، لیکن نہیں، ہم اس میں نہیں کر سکتے۔ وہی استعمال کرنا، وہی چیز استعمال کرنا ضروری ہے جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر مسند الیہ پر الف لام داخل ہو جائیں تو بھی یہ کیا ہے، کس چیز پر یہ دلالت کرتی ہے؟ یہ حصر پر۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہ سب ہم پڑھتے ہیں سورہ حمد میں، حمد ہے اصل میں، حمد، اس میں سے الف لام اس پہ داخل کر دیا ہے۔ جب الف لام اس پہ داخل ہو تو پھر یہ کس چیز پر یہ جملہ دلالت کرے گا؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر تمام تعریفیں صرف کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین کے لیے ہے۔ بس جو بھی کائنات میں لائق ہے اگر تعریف بکمالہ و بتمامہ اگر موجود ہے تو خدا ہی ہے، رب العالمین ہی ہے جو تمام تعریفات کے لائق ہے، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تمام تعریف کو آپ نے کہاں سے اس کو نکالا؟ یہ الف لام جو اس پر داخل ہوا اس وجہ سے ہے۔ اب یہاں پر چاہے لام جنس ہو یا لام استغراق ہو، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو الف لام ہے داخل ہونے کے بعد یہی مطلب جو سمجھا جائے گا، آپ اس میں فرق نہیں کرتا کہ لام جنس ہو یا لام استغراق، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر لام احد ہو تو پھر حصر پر اس جملے کی دلالت نہیں ہوگی۔ لام احد کا مطلب عہد ذکری ہے، عہد ذہنی ہے، یا جو بھی ہے، بہرحال لام احد ہونے کی صورت میں اس سے ہم حصر کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تقدیم ما حقہ التاخیر، اب جو ہے الفاظ حصر میں سے کچھ الفاظ ہم ذکر کر چکے تھے، اب ان میں سے کچھ جو ہے آپ کی خدمت میں ابھی ہم پیش کر رہے ہیں، ان میں سے جو لاسٹ ون وہ یہی ہے، تقدیم ما حقہ التاخیر، یعنی جس چیز کو پہلے بیان کرنا ضروری ہو اس کو آپ بعد میں لے آئیں، اور بعد والی چیز کو اگر پہلے اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی حصر جو ہے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے ایاک نعبد، سورہ حمد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یعنی کیا اصل میں کیا تھا؟ نعبد کا، یعنی اللہ تعالیٰ سے
ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری بندگی کرتے ہیں. اب ایاکا جو مفعول ہے اس مفعول کو ہم نے پہلے، مفعول ہمیشہ بعد میں آنا چاہیے تھا، اس کو پہلے ذکر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ دلالت کرے کس چیز پر؟ عبادت صرف خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے. عبادت ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، بندگی پروردگار الہی کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتے. عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ان کے علاوہ بہت سارے حروف ہیں جو حاصل پر دلالت کرتے ہیں. اگر کوئی تحقیق کرنے والا ہو تو ممکن ہے کہ کچھ اور الفاظ بھی ملے جن سے حاصل پر جو دلالت ہے وہ ثابت کر سکیں. اب ہم بڑھتے ہیں چند مثال ان کی طرح تطبیقات کی طرف انشاءاللہ. تو سب سے پہلی مثال وہ یہ ہے کہ لو حصل التغیر بملاقات النجاست لماء الکر او الجاری فی غیر صفاته الثلاث. آب کر یا آب جاری میں رنگ، بو اور ذائقہ کے علاوہ کوئی اور تغیر پیدا ہو جائے. ہاں دیکھیں، ذائقہ، بو اور رنگ، اگر ان میں سے کوئی ایک اگر اس میں سے تبدیلی ان میں آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پانی نجس ہوتا ہے. نجس بھی کب ہوگا؟ جب پانی جو ہے کسی اس سے ملے، نجس چیز سے ملے، تو نجس چیز سے ملنے کے نتیجے میں آب کل بھی نجس ہو جاتا ہے اور آب جاری بھی نجس ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کے ذریعے کوئی تبدیلی جو ہے اس میں واقع نہیں ہوئی ہے، رنگ بھی ٹھیک ہے، ذائقہ بھی میں کوئی فرق نہیں آیا اور بو بھی وہی ہے، لیکن فرض کریں پھر بھی تبدیلی آ گئی ہے. کیا تبدیلی آئی ہے؟ مثال کے طور پر جو ہے اس میں اس کا جو ہے پہلے اتنا گاڑھا نہیں تھا، اب تھوڑا سا گاڑھا ہو چکا ہے. پہلے اتنا وزنی نہیں تھا، اب تھوڑا سا وزنی ہو چکا ہے. تو کیا یہاں پر ان دو چیزوں کی وجہ سے، وزن کے بڑھ جانے سے یا گاڑھا ہونے کی وجہ سے، یہ پانی نجس ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ احادیث میں، روایات میں کیا کہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی جو قول، اس میں کیا فرمایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو خلق کیا ہے، پاک خلق اللہ الماء طہورا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک خلق فرمایا ہے. لا ينجس شیء، پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی. ہاں الا ما تغیر لونه او طعمه او ريحه، فرض کرے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ اس کا بدل جاتا ہے یا اس کی بو بدل جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ وہ پانی نجس ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا، حصر کا مطلب دیکھیں یہاں پر خلق اللہ الماء طہورا لا ينجس، اللام کے بعد الا، بعد میں استثناء جو ہے الا یہاں پر موجود ہے، الا حصریہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لون میں، رنگ میں اگر کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے، طعم میں ایک تغیر پیدا ہوتا ہے اور ریح، بو میں اگر تغیر پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہر حالت میں نجس ہوگا. لیکن ان کے علاوہ کوئی اور اگر تغیر پیدا ہو تو حصر کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پانی نجس نہیں ہوتا، اس قول کے مطابق نجس نہیں ہوگا. یہاں پر جملہ نافیہ میں ما کے بعد الا واقع ہوا ہے اور جو حصر پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، الا ما تغیر جو کہا ہے، ٹھیک ہے، الا ما، الا جو ہے استثناء ہے. ٹھیک ہے، پہلے لا ينجس کہہ دیا، لا پہلے آیا ہوا ہے اور جملہ نافیہ ہے، اور اس کے بعد الا ما کہہ کر اس کو الا کا استثناء کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال بھی ہے. کیا ہے؟ اگر وضو کرتے وقت تقرب الی اللہ کے ساتھ ریا بھی شامل ہو جائے تو مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ وضو باطل ہے. اگر کوئی شخص وضو کر رہا تھا، فرض کریں کسی اور شخص کو دیکھتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے اس بندے کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جو سامنے سے دیکھ رہا ہے کہ اپنے جو ہے اپنی اس عبادت میں اس کو بھی شامل کرتا ہے کہ مجھے وضو کرنے کا بہت اچھا طریقہ آتا ہے. مستحبات پر فرض کریں پہلے وہ جو انجام نہیں دیتا تھا، اب مستحبات پر عمل کرنا شروع کرتا ہے. استنشاق جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، مزمزہ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ دعائیں جو عام طور پر وہ نہیں پڑھتا تھا، اب ان کی جو ہے تلاوت کرنا بھی، ان کی تلاوت کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو عبادت وہ انجام دے رہا ہے، یہ خدا کے علاوہ اس نے اوروں کو بھی شامل کر دیا ہے. تو کیا ہے؟ مشہور علماء فرماتے ہیں چونکہ عبادت ہے، عبادت صرف خدا کے لیے ہونا ضروری ہے، عبادت کسی اور کے لیے ہم انجام نہیں دے سکتے. اگر کوئی شخص اس قسم کا عمل بجا لائے تو پھر وہ عمل باطل ہوگا، کیونکہ آیت کریمہ موجود ہے سورہ بینہ آیت نمبر 4 میں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اب دیکھیں یہاں پر ما موجود ہے، اس کے بعد الا ہے کہ حکم نہیں دیا گیا ان کو، الا اگر ان کو حکم ہوا ہے تو کیا ہے؟ ليعبدوا الله، خدا کی عبادت کرے.
اب عبادت خدا کی ہونی چاہیے تھی، اب اس نے کیا کیا ہے، اور لوگوں کو بھی یہاں پر شامل کیا ہے، اور کیا مخلصین لہ الدین، یہاں مخلصین لہ الدین، دین سے مراد یہاں پر طاعت ہے، کہ اطاعت و بندگی صرف خدا کی ذات تک ہی مخصوص اور منحصر ہے، کہ ہم اگر ہم پیغمبروں کو اگر ہم مانتے ہیں، علماء کی بات کو اگر ہم مانتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کی باتوں کو اگر ہم مانتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ وہ حکم خدا کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمے پر جن واجبات کو ذکر کرنے کے لیے حکم دیا تھا، یا احکام میں جو ہے باقی جو احکام ہے ان کو بیان کرنے کے لیے ان کو جو ذمہ داری دی تھی، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی بات جو ہے ان کی بات مانتے ہیں۔ لیکن عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف خدا کے لیے ہی ہے۔ یہاں پر اخلاص سے خالی عمل کے بارے میں امر ہی نہیں ہوا تو صحیح کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر ایک اور جواب بھی دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ کون سی عبادت؟ ایسی عبادت جس میں اور کسی کا کوئی حصہ نہ ہو، لیکن اگر اخلاص اگر خالی ہے، خلوص اس میں نہیں ہے، ریاکاری اگر اس میں شامل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کی عبادت کو بجا لانے کا اصلاً خدا نے حکم دیا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہی موجود نہ ہو، امر الہی ہی ثابت نہ ہو، تو پھر صحیح کیسے ہوگا؟ صحیح ہونا فرع ہے، کس چیز کے فرع ہے؟ وہ صحیح ہونا فرع ہے کہ پہلے اس کے بارے میں امر آیا ہوا ہو، تو پھر اگلا سوال ہوگا کہ اس نے اس عمل کو صحیح انجام دیا ہے یا انجام نہیں دیا ہے۔ اگر امر آیا ہی نہیں ہے تو پھر صحیح ہونے کا معنی ہی ندارہ، صاحب انتفاع موضوع ہے۔ یہاں پر خلوص سے خالی عمل ہے، لہٰذا باطل عمل ہے۔ اچھا سوالات، اگر مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فاصل لائی جائے تو یہ کس چیز پر دلالت کرے گی؟ یہ ضمیر کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ تقدیم ما حق و تاخیر کا مطلب واضح کرے، اور جو ہے اس کے بعد جملہ حصریہ کی دلالت مفہوم پر ہوگی یا نہیں، مصنف کی رائے بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔